تم میں سے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر آخرت پر اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے، خیر کی بات کرے، یا خاموش بیٹھ جائے، اس کے لیے بہتر ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرمائے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اور جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں، اس کے بارے میں کوئی بات پیش کرنا یا کچھ غلط بیانی دے دینا، اس سے بہتر آپ خاموشی اختیار کر لینا تھا، کیونکہ ہر بات آپ کہیں گے یا آپ اپنے دل کے ارادوں میں ایک ایمان اور یقین بنائیں گے، کسی چیز پر اعتقاد رکھیں گے، ان السمع والبصر، دیکھنا اور سننا، اور دل میں اقرار اور ایمان کچھ عقیدہ رکھنا، کل اولئک کان عنہ مسؤولا، ہر یہ معاملوں کے اندر آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ آپ ذمہ دار ہوتے ہیں، کیا چیز دیکھ رہے ہیں، کیا چیز سن رہے ہیں۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ وارننگ دے چکے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ سے حساب لیا جائے گا، آپ ذمہ دار ہے، رسپانسبل ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے موبائلوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ گروپاں یا کسی انسٹاگرام پہ یا کسی فیس بک پہ، معاملہ کیا ہوتا ہے؟ معاملہ صبح سویرے بعض لوگ اٹھتے ہیں، موبائل کھولتے ہی سو گڈ مارننگ آپ کے لیے گریٹنگ کر رہی، آپ کو جمعہ مبارک بتا رہی، حالانکہ وہ جائز نہیں، بدعت میں بھی آتا ہے، اور فلان السلام علیکم خیریت سے ہے، فلان خیریت، روز آپ کی خیریت لینے کے لیے، گریٹنگ دینے کے لیے، گڈ مارننگ کرنے کے لیے، ہیلو ہائی کرنے کے لیے آپ کو میسج آ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کتنے میسجوں کو آپ دیکھیں گے، کتنا وقت ضائع ہوئیں گے، اور بعض جگہ بعض گروپوں میں حد پار کر دیے ہیں بدتمیزی میں۔ مطلب کیا؟ بدتمیزی میں، ہاں، کیونکہ بعض ایک واقعہ ہوتا ہے، اس واقعے کو نہ دین سے نہ دنیا سے کوئی تعلق ہے، یا کوئی چیز ان کو پسند آ گئی تو وہ سب کے گروپ میں شیئر کر دیتے ہیں۔ کبھی اس میں عورتوں کے تصویر کھلے عام رہتے ہیں، کبھی گانے باجے میوزک کی آوازیں آتی ہے، کبھی کوئی بے حیائی جوک لطیفہ جو جھوٹا رہتا ہے، کبھی کوئی غیبت کسی کی برائی ہوتی ہے۔ یہ پلیٹ فارم آپ کے خدمت کے لیے تھا، موبائل آپ کے ڈسٹرب کے لیے نہیں تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھو ذرا، کسی اور کو ایسا پیش کرتے ہوئے روزانہ بیکار کے میسیج بھیجنا۔ ارے بھائی، کوئی آدمی کی ویلیو، وقت کی قدر کرو، کم سے کم اس کو کوئی فائدے کی چیز بھیجو، یا خاموش بیٹھو، بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، تم میں سے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر آخرت پر اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے، خیر کی بات کرے، یا خاموش بیٹھ جائے، اس کے لیے بہتر ہے۔ مگر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے گناہوں کو بے حساب پھیلاتے جا رہے ہیں اور لوگوں کا ٹائم ویسٹ کرتے جا رہے ہیں، ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ آج میرے پاس کئی میسیج آتے ہیں کئی لوگوں کے، میں وہ میسیجوں کو دیکھتا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ویلیو اپنی ختم کر لیے ہیں، کیونکہ بیکار کی چیزیں بھیجتے رہتے ہیں، تو انہوں اپنی ضرورت اور کچھ سیریس میٹر بھی بھیجیں گے تو میں اس کو کچرے کے حساب میں لیتا ہوں، کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ میں اس سے پہلے سب چیزیں دیکھ چکا ہوں۔ تو آپ ہمیشہ اپنی میٹر کی اور اپنے وقت کی اور آگے والوں کی ٹائم کی لحاظ کیجئے۔ یہ عمر جاتی ہے، کم ہوتی رہتی ہے، زیادہ نہیں بڑھتی ہے عمر، تو ہمیشہ آپ اپنے وقت کی اور دوسروں کے وقت کی لحاظ کیجئے کہ فالتو آلتو چیزیں نہیں بھیجنا ہے، بلکہ جی نیکی اور بھلائی ہے اس کو بھیجنا ہے، اور وہ بھی مصدقہ خبر۔ نہیں تو آج کل وائرل ایسا ہوتا ہے، وہ فلان بابا وظیفہ دے دیے، وہ فلان کے پاس یہ ایڈ آ گیا اور فلان یہ چیز کر دیے، بس اتنا ہو گیا، یہاں تک کہ بعض عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ، جس کو ہم سمجھتے تھے سمجھدار، وہ لوگ بھی کسی کمپنی کا ایڈ فارورڈ کرتے ہیں کیونکہ ان کو کہا گیا ہے کہ 10 آدمیوں کو شیئر کرو، آپ کو انعام ملنے والا ہے۔ یہ لالچ میں تک چلے گئے اتنے لوگ، کتنا وقت ضائع ہو رہا۔ یہ موبائل آپ کے اور ہماری سروس کے لیے ہے، ہمارے اوپر بوجھ بننے کے لیے نہیں تھا، اور نہ کسی کو زحمت میں رکھنے کا تھا۔ اس لیے آپ اپنی ویلیو رکھو کم سے کم، حتیٰ کہ بعض لوگ اپنے سٹیٹس میں جو لگاتے، کبھی بیکار کی چیز اور کبھی اپنی زندگی کی پرسنل چیز، کبھی بے حیائی کی چیز، ارے کبھی اللہ رسول کی بات تو رکھو، کچھ ہدایت، کچھ لوگ کو ذکر اللہ کا یاد دلاؤ، کبھی خود کے لیے اپنے آپ کو اتنا احساس دے دو کہ ہم بندگی میں آئے، اللہ کی گندگی میں نہیں آئے، یہاں پر دنیا میں کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے لیے آئے، اپنی بڑائی کے لیے تھوڑا ہی پیدا ہوئے کیا؟ تو آپ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھو کہ موبائل کا بھی ایک اخلاقیات اور ایک آداب ہوتے ہیں، اس مد نظر رکھتے ہوئے اپنا ویلیو رکھو، نہیں تو آپ کی ویلیو بھی کچرے میں ہو جائیں گی، کیونکہ اہل علم اور عربوں کے پاس کہاوت ہے المرء مخبوء تحت لسانه، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا رہتا ہے، جب بات کرتا ہے تو انداز ہوتا ہے وہ کون اور کتنے پانی کا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے اندر یہ چیز کا احساس کرو، اور جو لوگ آلتو فالتو چیزیں بھیجتے ہیں ان کو یہ نصیحت بھیج دو اور یہ کلپ ڈال دو، کم سے کم ان کو تو بھی
معلوم ہوگا کہ بھائی دوسروں کی وقت اور قیمتی چیز اور فالتو چیز میں فرق کتنا کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو قابل قدر کرتے ہوئے اپنے فائدے کی چیز استعمال کرے اپنے فائدے میں، اور جو نقصان کی چیز بالکل اس کو چھوڑ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم کو اور آپ کو اس موبائل کے جو بھلائی اور نیکی اس سے ہو سکتی ہے اللہ ہم کو دلا دے، اور اس سے جو شر اور گناہ ہوتا ہے اللہ ہم کو اس سے محفوظ کر دے۔ یہ اٹھانے میں جیب میں ہلکا ہے مگر قیامت کے دن کھاندے پہ بھاری ہونے والا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اللہ محفوظ کرے اور ہدایت توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔